جب امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی، اصحاب، دوست، اولاد شہید ہونے لگے، جناب عباس علمدار بار بار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، ان کوفیوں اور شامیوں کی کیا اوقات، آپ پر پانی بند کریں، آپ کی اولاد کو قتل کریں، مجھے اجازت دیجیے اس فوج یزید کو عصر کی نماز سے پہلے فنار کر دوں۔ امام حسین نے فرمایا، اے عباس، میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ لوگوں نے بدر، خیبر، خندق، احد میں بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی ہے، لیکن میدان کربلا میں بنی ہاشم کا صبر دیکھے گی۔ اے عباس، تم صرف صبر کرو۔ حضرت عباس علمدار اپنی آنکھوں میں وفا کو دبائے دیکھتے رہے اور لاشوں کو اٹھاتے رہے۔ اتنی دیر میں ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھائے بی بی سکینہ حضرت عباس کے پاس آئیں اور آپ کہنے لگی، اے چچا عباس، 3 دن گزر گئے، میں نے پانی نہیں پیا۔ اے میرے چچا، میں سب کی پیاس کو دیکھ کر صبر کرتی رہی، لیکن میرے اصغر کو اگر پانی نہیں ملا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ اے میرے چچا عباس، تھوڑا سا پانی لے کر آئیے تاکہ میں اپنے بھائی اصغر کو پلاؤں۔ بس بی بی سکینہ کا اتنا کہنا تھا، حضرت عباس علمدار کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ ننھی شہزادی کو لے کر مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ عرض کرنے لگے، اے میرے آقا حسین، آپ نے صبح سے لے کر ابھی تک مجھے ایک بار بھی جنگ کی اجازت نہیں دی، لیکن ان معصوم بچوں کی پیاس مجھ سے اب نہیں دیکھی جاتی۔ اب میری آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ یا تو آپ دعا کیجئے کہ میں مر جاؤں، یا مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان معصوم بچوں کے لیے پانی لے کر آؤں۔ یہ سن کر مولا حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے عباس، اگر تمہیں جنگ کی اجازت لینی ہے تو جاؤ اپنی بہن زینب کے پاس، اگر زینب تمہیں اجازت دیتی ہے تو پانی لینے چلے جانا۔ حضرت عباس علمدار بی بی سکینہ کو لے کر حضرت زینب کے خیمے کے باہر بیٹھ گئے۔ آپ اس طرح سے بیٹھے جیسے ایک نوکر اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے، اور آپ بی بی سکینہ سے فرمانے لگے کہ سکینہ جاؤ اور میری آقا زادی سے کہنا کہ باہر آپ کا غلام بیٹھا ہوا ہے۔ بی بی سکینہ جیسے ہی حضرت زینب کو لے کر خیمے کے دروازے پر آئیں، حضرت عباس علمدار نے دست ادب کو جوڑ کر عرض کیا، اے میری آقا زادی، مجھے اجازت دیجیے کہ میں پانی لینے کے لیے جاؤں۔ سارے بچے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں اور مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ میری آقا زادی، میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے پانی لانے کی اجازت دیجیے۔ بس مولا عباس کا یہ کہنا تھا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا رونے لگی۔ بی بی زینب کو روتا ہوا دیکھ کر مولا عباس نے عرض کیا کہ اے میری آقا زادی، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ بی بی زینب نے فرمایا، اے عباس، تم سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی ہے۔ مجھے اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا، زینب، ایک وقت آئے گا جب تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہیں رسیوں میں قید کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا اور بے پردہ کر کے تمہیں پتھر مارے جائیں گے۔ تو میں کہتی تھی، بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ اے عباس، مجھے آج پتہ چل گیا کہ میں بازاروں میں بھی جاؤں گی، میں پتھر بھی کھاؤں گی، مجھے قیدی بھی بنایا جائے گا۔ اتنا کہہ کر بی بی زینب نے مولا عباس کو اجازت دے دی۔ حضرت عباس علمدار نے مشق کو تھاما اور نہر فرات کی طرف آپ چل دیے۔
बस जैसे ही बनी हाशिम का ये चांद नहरे फुरात की तरफ बढ़ा, यजीदी फौज में कोहराम मच गया। सब लोग कहने लगे कि अगर हुसैन के खेमों तक पानी पहुंच गया तो इन पर फतह पाना नामुमकिन हो जाएगा। रोको अब्बास को। हजरत अब्बास सलमदार सबके सरों को तन से जुदा करते हुए नहरे फुरात तक आ पहुंचे। नहरे फुरात पर कब्जा किया। हजरत अब्बास सलमदार ने मशकों को भरना शुरू कर दिया और आपकी नज़र आपके घोड़े पर पड़ी। आपने देखा कि आपका घोड़ा आपको हसरत की निगाह से देख रहा है। हजरत अब्बास सलमदार ने अपने घोड़े से मुखातिब होकर फरमाया, आए मेरे घोड़े, तू भी मेरी तरह 3 दिन से भूखा और प्यासा है, ले पानी पी ले। ये अल्फाज सुनकर घोड़ा रोने लगा और अपनी ज़बान में कहने लगा, आए मेरे आका, मुझसे ज़्यादा तो आप प्यासे हैं, पहले आप पानी पीजिए, उसके बाद मैं पानी पीऊँगा। बात जब यहाँ तक पहुँची, हज़रत अब्बास सलमदार ज़ारो क़तार रोने लगे। आए मेरे घोड़े, अगर तू अपने आका के बग़ैर पानी नहीं पीता तो मेरे आका हुसैन भी तो 3 दिन से प्यासे हैं, तो मैं अपने आका को छोड़कर किस तरह पानी पी लूँ? अगर मैंने पानी पी लिया तो मौला हुसैन की माँ को मैं क्या मुँह दिखाऊँगा? इतना कहकर हज़रत अब्बास सलमदार ने अपने दोनों हाथों को उठाया और अल्लाह से दुआ की, क्या है मेरे परवरदिगार, इन हाथों को पानी मौला हुसैन से पहले मिला है और जब मैं मौला हुसैन से मिलूं तो मेरे ये हाथ बाकी ना रहें। बस हज़रत अब्बास सलमदार मशकों को भरकर खैमों की तरफ लेकर चलने लगे। ये मंजर देखकर यजीद की फ़ौज में कोहराम मच गया। कोई कहने लगा कि अगर करीब गए तो जान से हाथ धो बैठेंगे। एक काम करो, तीर चलाओ, भाले फेंको, नेज़े मारो, कुछ भी करो, लेकिन अब्बास को रोक लो। इस बात का ध्यान रखना कि पानी किसी भी तरह खैमों तक न पहुंच जाए। ये बात सुनकर तमाम तीरंदाजों ने हज़ारों तीर मौला अब्बास की तरफ चला दिए। हज़रत अब्बास सलमदार तेज़ी के साथ खैमों की तरफ बढ़ रहे थे। आपके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, पानी बीबी सकीना तक पहुंच जाए। इतनी देर में एक सालिम ने मौला अब्बास के बाजू का निशाना लिया और एक तीर जाकर मौला अब्बास के बाजू पर लग गया। मौला अब्बास का एक बाजू कलम हो गया। मौला अब्बास ने मश्क को दूसरे हाथ में लिया और उसी हाथ में घोड़े की जीन थामे हुए आप तेज़ी के साथ खैमों की तरफ जाने लगे। इसके बाद उस सालिम ने दोबारा मौला अब्बास के दूसरे बाजू का निशाना लिया और जैसे ही वो तीर आकर मौला अब्बास के बाजू पर लगा तो मौला अब्बास ने मश्क को अपने दांतों में दबाया और अलम को भी अपने हाथों में दबाया। मौला अब्बास के दोनों बाजू कलम हो चुके थे। मौला अब्बास तेज़ी के साथ खैमों की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में किसी जालिम ने मौला अब्बास के चेहरे का निशाना लिया और एक तीर आकर मौला अब्बास की आंखों में जा लगा। मौला अब्बास इसी हालत में खैमों की तरफ बढ़ रहे थे कि इतने में किसी जालिम ने मश्क का निशाना लिया और मश्क पर तीर मार दिया। मश्क में से तमाम पानी बहने लगा। मौला अब्बास बहते हुए पानी को देखकर नाउम्मीद हो गए। इतनी देर में एक जालिम मौला अब्बास के सर पर वार करता है। मौला अब्बास घोड़े की सीन से ज़मीन पर आ गिरते हैं और दूसरी तरफ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हज़रत अब्बास को देख रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही हज़रत अब्बास सलमदार को ज़मीन पर गिरते हुए देखा, आप तेज़ी के साथ मौला अब्बास की तरफ बढ़ने लगे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास सलमदार के पास जब पहुँचे तो हज़रत अब्बास सलमदार का सर अपने ज़ानू पर रखा। हज़रत अब्बास सलमदार फरमाने लगे, ऐ मेरे आका, मुझे माफ़ करना, मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन अपनी कोशिश में नाकाम हो गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अब्बास,
اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے مارے جائیں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ حضرت عباس سلمدار نے فرمایا، اے میرے آقا حسین، آج تک میں نے کبھی آپ کو زندگی میں کوئی تکلیف نہیں دی، لیکن آج کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے رو کر کہا، اے میرے بھائی عباس، مانگ، کیا چاہتا ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا، اے میرے آقا، میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو میں نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی۔ اب میں یہ جہاں چھوڑ رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی آپ کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اے میرے آقا حسین، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ اے میرے آقا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میری دوسری آنکھ سے خون صاف کر دیجئے تاکہ میں آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین نے حضرت عباس سلمدار کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ حضرت عباس سلمدار نے جی بھر کر مولا حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی۔ آپ ابھی چہرے کی زیارت کر ہی رہے تھے، مولا حسین نے فرمایا، عباس، میری بھی ایک خواہش ہے۔ حضرت عباس سلمدار نے کہا کہ آقا حکم کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے عباس، بچپن سے لے کر آج تک تم نے ہمیشہ مجھے کبھی آقا کہا، کبھی مولا کہا، کبھی سردار کہا، کبھی سید کہا، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھائی کہہ کر پکارو۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت عباس سلمدار رونے لگے اور روتے روتے مدینے کی طرف رخ کیا۔ اے میری ماں، دیکھ کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا کیا کہتا ہے۔ کہاں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور کہاں میری ماں کنیز۔ یہ کہتے کہتے حضرت عباس سلمدار نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھا اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام ہو شہنشاہ وفا، قمر بنی ہاشم، مولا عباس علمدار پر۔